من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ایک ایک لمحہ انسان کو اس کی اصل منزل کی طرف لے جا رہا ہے. چونکہ ایک سال اپنے اختتام پر ہے اور ایک نئے سال کا آغاز ہونے لگا ہے. ایک دن کے بعد تاریخ بدلے گی تو ہم 2023 کے بجائے کیا لکھیں گے؟ 2024. نیا سال شروع ہو رہا ہے، پرانا سال ختم ہو رہا ہے. ایک وہ انسان جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے لیے تو یہ ایک سال کی تبدیلی ہے. لیکن جو ایمان رکھتا ہے آخرت کی زندگی پر، آخرت کے حساب پر، آخرت کے مراحل پر، قبر کی حیات پر، اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے اور ایک پیغام ہے اور ایک عبرت ہے. ایک سال مزید گزر گیا. کیا مطلب؟ ہم اپنی منزل اصلی کے اور قریب ہو گئے. جتنی عمر عزیز لے کر انسان دنیا کے اندر آتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حیات اس دنیا میں کم ہو رہی ہے، اس دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے. اور جب انسان کسی کام کے لیے تیاری کرتا ہے، کسی سفر پہ جانے لگتا ہے، کسی اہم کام کے لیے جانے لگتا ہے، تو سمجھدار آدمی اس کی تیاری پہلے کرتا ہے. اسی لیے فرمایا: عدم کے واسطے سامان کر غافل، عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جس کو پتہ ہے میری منزل دور ہے، وہ اس کی تیاری بھی وقت سے پہلے کرے گا. کتنا نادان ناسمجھ انسان ہوگا کہ جسے یہ تو پتہ ہے کہ میرے سفر میں 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن نہ اس نے اپنے زاد راہ کو سنبھالا، نہ کپڑے اٹھائے، نہ بیگ بنایا، کچھ بھی نہیں کیا. تو
تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ تو بیوقوف ہے، روانگی سفر پہ تھی لیکن تیاری کچھ نہیں سفر کی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، من اکیس الناس، من اکیس الناس، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سمجھدار لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت، فرمایا سب سے سمجھدار ترین لوگ وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد بھی رکھیں اور جو کثرت کے ساتھ موت کی تیاری کا اہتمام بھی کریں۔ بھئی وہاں کی تیاری ہے، وہاں جانا ہے، اور صرف جانا نہیں کہ انسان اس دنیا سے وہاں جا کے منتقل ہو گیا، نہیں، وہ تو پورا ایک عالم آخرت ہے، وہاں سارے معاملات ہیں، ہر چیز ہم سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی ہوگی، ہمارے رجسٹر وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، حساب کتاب وہاں پہنچا ہوا ہوگا، نامہ اعمال وہاں پہنچا ہوا ہوگا، فرشتے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، ہمارا ٹھکانہ ہم سے پہلے وہاں بن چکا ہے، سب چیزیں ہیں وہاں پر۔ لیکن یہ بندہ جب جائے گا تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک یہ جواب نہیں دے دے کہ بھئی زندگی دی کہاں گزاری، جوانی دی کہاں گزاری، مال دیا اس کو کہاں پر خرچ کیا، صحت دی وہ کہاں پر استعمال ہو گئی۔ اب آپ بتائیں، یہ ساری چیزیں اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، مال ہمارے پاس ہے، کہاں سے کمایا یہ ہمیں پتہ ہے، کہاں خرچ کیا یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ہاں اگر اللہ پاک فضل فرما دے، اللہ کی کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، اگر اللہ فضل فرمائے تو وہ معاملہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہے، لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہ ساری چیزیں آگے آ رہی، تو مومن کی زندگی سے اگر 1 سال کم ہو جائے تو یہ محض ماہ و سال کی تبدیلی نہیں کہ ہم اس پہ لگ جائیں چلو بھئی ہیپی نیو ایئر کے میسج لکھنا شروع ہوگا، جی بھئی نیا سال مبارک ہو، اور جو غافل ہے وہ کیا کرے گا؟ نیو ایئر نائٹ منانا ہے۔ بھائی ہم کن کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں آج؟ آپ دیکھیں، کل 31 دسمبر کو 12 بجیں گے، آپ دیکھیے گا کہ یہ مسلمان اپنا طرز عمل کیا ظاہر کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے معاملات ریکارڈ اللہ کے ساتھ بالکل صاف اور بنے ہوئے، یہ پاگل ہو جائے گا، غلغ پاڑا شروع کر دے گا، گانے باجے شروع ہو جائیں گے، پٹاخے اور فائرنگیں شروع ہو جائے گی، موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکال کر شہر کی سڑکوں پر طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے گا۔ بھئی کیا ہوا؟ بھئی نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ مومن کے لیے نیا سال یہ تو ایک درس عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، اور اس کو ایک محاسبے کا ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہاں بھئی کیا ہوا۔ جیسے ایک آدمی ایک ذمہ داری پر مأمور ہو تو 1 سال کے بعد وہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا، جو دنیا کے معاملات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کلوزنگ ہونے والی۔ کلوزنگ کیا مطلب؟ 2023 کے رجسٹر ہم نے بند کرنے ہیں، تو صرف یہ تھوڑی ہے کہ رجسٹر بند کیا اور جا کے اوپر رکھ دیا، اب حساب کتاب ہو رہا ہے۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک جتنا سال گزرا ہے، اب ایک ایک چیز اس میں سامنے آ رہی، کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کیا حساب کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، آڈٹ رپورٹ لگانی ہے، ساری چیزیں کرنی۔ تو ہر انسان اپنے حساب کتاب کے کھاتے صاف رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ آج کل لگا ہوا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے تاکہ میرے معاملات صاف ہو جائیں۔
تو میرے عزیزوں یہ سمجھ آ گیا کہ نئے سال میں جانے سے پہلے پرانے سال کے کھاتے صاف کرنے ہیں. یہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس منزل کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اس منزل کے حساب کتاب صاف کرنے. اللہ کو جواب دینا ہے, مجھے پیش ہونا ہے. یہ صرف ڈیجٹ کی تبدیلی نہیں ہے, یہ تو ایک بہت بڑا پیغام اور سبق ہے دوستو. محاسبہ نفس کہ پچھلے سال کیسے گزرا, اگلے سال کی کیا تیاری. مومن اپنی سابقہ زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارتا. اگر وہ غفلت کی نظر گزرا ہوا سال ہے تو بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑی پکڑ ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, بزرگوں اور میرے عزیز طلبہ, کہ نئے سال کا آغاز ایک عزم مصمم کے ساتھ ہو. عزم مصمم, پختہ ارادہ. ایک مومن, ایک مسلمان ایک ارادے کے ساتھ نئے سال میں جائیں. میں جاؤں گا بھائی زندگی کو تبدیل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں, میں اب بدلوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا بڑا حصہ میں نے نادانی میں, نافرمانی میں, نالائقی میں, اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دیا. اب نہیں, اب ایسا نہیں کروں گا. اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں, کوئی اعتبار نہیں کہ کب یہ زندگی کی سانس یہ ساتھ چھوڑ دیں, یہ تعلق چھوڑ دیں. اس سال کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے گم کر دیا ہے 2023 میں. پچھلے سال بھی آخری مہینہ آیا, آخری دن آئے, ان کتنے لوگ, کتنے چہرے ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے تو مشکل نہیں, یہ کرسی خالی ہے, اس پر کوئی ہوتے تھے. وہ لوگ کہاں گئے, کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف انہوں نے جانا تھا, میں اور آپ نہیں جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. ایک وقت آئے گا یہ جگہ ایک ایک کر کے خالی ہوتی چلی جائے گی. نئے لوگ ان جگہوں پر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ پرانے لوگ چلے گئے. اسی لیے کسی نے کہا نا, جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی. جو پرانے بادگش یعنی پرانے ساتھی, محبت کرنے والے, وہ اٹھتے جاتے ہیں. وہ ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی. کوئی ایسی چیز مل جائے کہ یہ ساتھی ہم سے بچھڑے نہیں. یہ ہو سکتا ہے دوست؟ ہاں, ایک طریقہ اس کا ہے, اور وہ ہے اللہ سے محبت کرنے والے. اللہ سے محبت کرنے والا اس جہاں میں بھی ایک ہے, اس جہاں میں بھی ایک ہے. المتحابین فی اللہ, جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتا ہے دوستو, وہ چاہے اس دنیا سے ظاہری طور پہ منقطع ہو کر اپنی قبر میں چلا جائے, لیکن تب بھی اس کا تعلق, اس کی نسبت, اس کا رشتہ, اس کا تعلق, اس کا فیض وہ دنیا میں رہنے والوں سے منقطع نہیں ہوتا. وہ اسی طریقے سے جڑا ہوا ہوتا, قائم رہتا ہے. تو ہمارا تو اس دنیا سے تعلق صرف ایک کرایہ دار والا ہے. علماء نے بڑی خوبصورت مثال دی نا, فرمایا دنیا یہ کرائے کا گھر ہے, یہ کرائے کا گھر ہے. اب دیکھیں نا, کرائے کے گھر میں انسان کیسے رہتا ہے؟ ہر وقت یہ دھڑکا ہے کیا کہ مالک مکان نوٹس نہ بھیج دے, فون نہیں آ جائے اور وہ کہے کہ جی پارٹی لگ گئی ہے, میں تو گھر بیچ رہا ہوں, سامان اٹھائیں جی. اس دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. اور پھر کرائے کے گھر میں اگر بچہ دیوار خراب کرتا ہے, رنگ خراب کرتے, کہتے بھائی خدا کے لیے مجھ پہ مصیبت آئے گی. وہ مالک مکان آئے گا, دسمبر کا مہینہ ہے, حساب کتاب کرے گا, میرے ایڈوانس میں سے پیسے کاٹ دے گا. احتیاط. انسان اتنا بچا کر اس میں کوئی خیریت کے لیے کوئی پریشانی کا ماحول پیدا نہیں کرتا. دنیا تو کرائے کا گھر ہے دوست.
اس کے لیے کتنی زندگی لگانی ہے، کتنے اوقات لگانے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرنی ہے، کس حد تک اور کتنا جمع کرنا ہے. بالآخر یہ چیزیں ہم سے منقطع ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور جو چیز ساتھ جانی ہے وہ الگ ہے. وہ ایک ایسی زندگی ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں سے مانگی ہے دوست. وہ اعمال والی زندگی ہے، اللہ کو راضی رکھنے والی زندگی ہے. جو بندہ اس دنیا میں اللہ کو جتنا راضی کرے گا، اپنے اوقات کی حفاظت کرے گا، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے گا، آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرے، زبان کو غلط استعمال نہیں کرے، کانوں کو غلط استعمال نہیں کرے، ہاتھوں پیروں کو غلط استعمال نہیں کرے، شرمگاہ اور پیٹ کو غلط استعمال نہیں کرے، یہ کامیاب انسان ہے دوست. ایسا بندہ 2024 میں جاتے ہوئے خوش ہو کے جائے تو سمجھ آتا ہے اس نے اپنے 2023 کی حفاظت کی. لیکن ہم جیسا کمزور آدمی جس کو ایک لمحے کے حساب کتاب کا بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں کیا کہوں گا اللہ پاک کو جا کے، پتہ نہیں کتنے گناہ صبح کیے، کتنے شام میں، کتنے رات میں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے میرے پاس. اور پھر میں کہوں کہ جی ہیپی نیو ایئر، کچھ غلط نہیں لگ رہا دوست. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، محاسبہ نفس کا ایک پیغام ہماری طرف متوجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اپنے نفس کا حساب کتاب کر لیں. اور جب بندہ اس کیفیت میں آ جائے کہ ہر وقت اپنے اعمال اور معاملات کا حساب کتاب کرتا ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے، خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے معاملات صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق، اللہ سے ربط، اللہ کی طرف رجوع، یہ بہت ضروری. یہ طریقہ تو باطل کا ہے، یہ تو اغیار کا طریقہ ہے کہ ہر ایسا عمل جس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچ جاتی. آپ دیکھیں نا، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے آج کل، گرما گرم شادیاں چل رہی ہیں نا آج کل، تقریباً ہر جگہ شادیاں ہی شادیاں ہیں. تو اب جو ہم شادیاں کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ رات یہاں شادی ہوگی ہمارے ہال میں، یقین کریں ایسا لگا کہ جیسے پاک انڈیا جنگ چھڑ گئی. کسی نے محسوس کیا علاقے میں؟ ہے نا، اتنی فائرنگ، اتنے دھماکے، اتنی آتش بازی، کافی دیر تک. یہ بھی نہیں کہ چلو 1-2-4 منٹ ہو گیا، لگے ہوئے. بس برداشت کریں انسان. ہم بیٹھے ہوئے گھر میں برداشت کر رہے ہیں، کیا کر سکتا ہے انسان؟ اب انسان یہ کہے گا کہ یہ عیسائی کر رہے ہیں یا کوئی ہندو کر رہا ہے یا کوئی فلاں کر رہا ہے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے، حضرت حالات بہت خراب ہیں، حضرت تجارتی کاروباری حالات بہت خراب ہیں. یہ تجارتی حالات خراب ہیں، لاکھوں روپے ہواؤں میں پھونکے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے ہوا میں اڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ پورا علاقہ ایک اذیت میں، تکلیف میں. آپ کے شادی ہال کی ہر طرف عمارت ہے، مسجد ہے، اسپتال ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے خوشی دی، ہم پاگل ہو گئے، شیطان کے بندے بن گئے. ہر اس کام کے اندر مبتلا ہو گئے جس سے مخلوق خدا کو اذیت پہنچ رہی. بجائے اس کے کہ خوشی کا موقع آیا، انسان خوشی کو بھی سنت طریقے پر منائے. یہ سنت طریقہ ہے. صرف رسمن آ کر میں مسجد میں جی نکاح، یہ نکاح مسجد میں جی نکاح تو حضرت سے پڑھاؤں گا، حضرت سے نکاح پڑھایا اور پھر باہر نہ حضرت ہے نہ مسجد ہے. پھر وہ کیا جو کہ اپنے دل میں بیٹھا ہوا حضرت کہہ رہا ہے. یہ ہماری دو رخی والی زندگی اور دو رنگی زندگی، اس نے ہمیں تباہ کر دیا. یہ فتنے ہیں دوستوں آج. اس لیے خدا را اس فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا آج بہت ضروری ہے. انسان اس عمل کی طرف نہ جائے
جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس کو اذیت پہنچ جائے. تو 31 دسمبر کی رات کو شہر کی سڑکوں پر یہ تماشے بازی کرنا اور یہ آوازیں نکالنا، یہ سیلنسر نکال کر ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلانا اور پھر اس کے ساتھ دھماکے اور بم پھوڑنا، یہ عیسائی تو نہیں کر رہا، یہ تو مسلمان کر رہا ہے. یہ مسلمان کر رہا ہے. اور جس مسلمان کے پاس اپنے 2023 کا حساب ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے جانا ہے، وہ کس منہ سے یہ حرکتیں آج کر رہا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی طرف آنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم اپنے نفس کا، اپنے اوقات کا محاسبہ کریں، زندگی کو منظم اور مرتب بنائیں، دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر تلاوت پابندی سے، اہتمام سے کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو پابندی سے اپنی تسبیحات کو وقت دیتے ہیں؟ کتنے ہیں جو دن کے، رات کے نوافل پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو دعاؤں کے اندر وقت لگاتے ہیں؟ خود ہر ایک کو اپنے نفس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا اعمال والی زندگی سے اور اللہ پاک سے کس درجے کا تعلق. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. یہ چیزیں تو آسان ہے نا، بم پھوڑنا آسان ہے، آتش بازی کرنا آسان ہے، نئے سال کی خوشی میں فائرنگ کرنا آسان ہے، اپنے اسٹیٹس پہ ہیپی نیو ایئر لگانا آسان ہے، اپنے ڈی پی پر نئے سال کی تاریخ لگانا یہ آسان ہے. لیکن اس آسان کا نہ کوئی نتیجہ ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن آپ جائیں کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ جی اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ جی 1445 کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جمادی الثانیہ. جمادی الثانیہ کا نمبر کیا ہے دوستو؟ 6 نمبر، 6 نمبر کا مہینہ. اچھا بھئی، اس مہینے کو نسبت کس شخصیت سے ہے؟ آپ حضرات تو ماشاءاللہ جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، اس لیے آپ لوگ جواب دے رہے ہیں. اس مہینے کو نسبت کس شخصیت سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو آپ یہ سوال لے کر زیادہ دور نہ جائیں، یہ باہر بزنس ریکارڈر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، ہر ساتھی 5 ساتھیوں سے، گزرنے والوں سے پوچھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس امت کے پاس اپنے دین کے ان شخصیات کا کتنا علم ہے. اس کو کرسمس ڈے کا پتہ ہے، ہیپی نیو ایئر کا پتہ ہے، آنے والے ویلنٹائن ڈے کا پتہ ہے، بسنت کا پتہ ہے، بلیک فرائیڈے کا اس کو پتہ ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے. اس کو خلیفہ اول کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ خلفائے راشدین کا کیا مطلب ہے، اس میں کتنے لوگ شامل ہیں، جمادی الثانیہ کی کون سی تاریخ خلیفہ اول کے وفات کی تاریخ ہے. اتنی کمزوریوں کے بعد پھر انسان کہے کہ جی ہیپی نیو ایئر، تو کچھ مزہ نہیں آ رہا. اپنی ان کمزوریوں کا آج ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا، آڈٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ صاف ہو جائیں. تو بھئی زندگی کو منظم کرنا ہے، مرتب کرنا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک عسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 3 مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھیں گے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق و مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا،
مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے قرب و معرفت کی کا نور اور دولت ہمارے سینوں کے اندر مزین فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ یا اللہ آنے والے نئے سال کو ہم سب کے حق میں باعث خیر اور برکت و سعادت فرما دے۔ گزرے ہوئے اس سال میں یا اللہ جتنی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب ہوا، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی یا اللہ محبت سے تشریف لائے، جتنے طلبہ عزیز تشریف لائے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، نعمتیں، راحتیں، مغفرتیں یا اللہ نصیب فرما دے۔ پوری زندگی ذکر کی مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان طلبہ عزیز کو اور ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک طالب علم کو پوری دنیا میں ہدایت کے کام کے لیے قبول فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے طلبہ سال کی جماعت میں چل رہے ہیں، یا اللہ سب کے خروج کو قبول فرما دے۔
کہ اللہ آنے والے امتحانات میں، وفاق کے امتحانات میں ان تمام طلباء کو، تمام دینی مدارس کے طلباء کو خوب کامیابی اور ترقیات نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ان تمام سلسلوں کو، ان تمام خیر کے کاموں کو ان کے حق میں یا اللہ قیامت تک، ہمارے والدین کے حق میں، اساتذہ کے حق میں، ہمارے محسنین، محبین، متعلقین، پوری امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ دین کے کام میں لگتے ہوئے، اعمال صالحہ میں لگتے ہوئے گزارنے کی توفیق ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔